الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری جماعت کے لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہوگی کہ بھئی ہم غیر مقلدین سے قرآن و حدیث کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں مسئلہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ یا اللہ کے رسول کے فرامین سے دکھاؤ، احادیث مبارکہ سے دکھاؤ، تو ہمارے سامنے غیر مقلد جو جواب دیتے ہیں اکثر وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو نا امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، آپ کے لیے امام کا ہی قول کافی ہے، لہذا آپ قرآن و حدیث کیوں پوچھتے ہو؟ آپ ہم سے پوچھو ہی نہیں، آپ تو دلائل پہ چلنے کی بات ہی نہیں کرتے ہو نا، آپ کے نزدیک تو تقلید ہے، تمہیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے قول امام ہی کافی ہے، اور تم پوچھتے کیوں ہم سے قرآن و حدیث کا مطالبہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آ جائے، عوام کے ذہن میں اور کسی اور کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی واقعی یہ تو بات ہے کہ ہم جب مقلد ہیں، امام صاحب کی جب ہم مقلد ہیں تو ہمیں ان سے یہ مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم خود تقلید کے قائل ہیں، تو ان سے ہم قرآن و حدیث کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، صرف سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیں، غیر مقلدین کا ایک دعویٰ ہے، بلکہ ان کا ایک اعلان ہے کہ بھائی آپ تقلید چھوڑ دو، یہ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید چھوڑ دینی چاہیے، سارے اماموں کو چھوڑو، آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث مسلک اہل حدیث کے پاس ہے، یہی کہا کرتے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک اہل حدیث کا منہج ہے قرآن و حدیث پر چلنا، ہمارے دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول۔ اب جب وہ لوگوں کو تقلید سے روک رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، دیکھیں نا، اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی میرے خیال میں، جب وہ خود لوگوں کو تقلید سے روک رہے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کی تقلید چھوڑ دو، آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں قرآن و حدیث سنائیں۔ ارے بھائی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا نا کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں قرآن و حدیث سنائیں، قرآن و حدیث سے مسائل بتائیں۔ اب جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ناظرین کرام، ہم جو ان سے مطالبہ قرآن و حدیث کا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ ہم سنائیں، ان کا اعلان ہے کہ اور ائمہ کی تقلید چھوڑ کر آ جاؤ مسلک اہل حدیث میں شامل ہو جاؤ، مسلک اہل حدیث قبول کر لو، قرآن و حدیث یہاں ہے، تمہیں یہاں قرآن و حدیث ملے گا۔ تو بھئی ہمارا تو پھر حق بنتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم تقلید چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کم از کم ہمیں نماز تو بتا دو، نماز کے مسائل ہی تو بتا دو، قرآن و حدیث سے۔ اب دیکھیں، جب ان سے قرآن و حدیث کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پھر وہ دائیں بائیں بھاگتے ہیں کہ بھئی نہیں، تم جو نا وہ تقلید کے قائل ہو، تم کیوں پوچھتے ہو؟ اصل مرضی ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مسائل کا حل موجود نہیں ہے، ظاہری طور ملتا نہیں ہے، اور وہ خود بھی بیچارے مقلد ہیں، تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق ہماری تقلید اور ان کی تقلید میں فرق یہ ہے کہ ہم تقلید کر کے مانتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ تقلید کر کے بھی مانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ تقلید کرتے ہیں۔ اب انہیں مسئلہ یہ پڑتا ہے جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں سناؤ، جب تم اعلان کر رہے ہو نا سناؤ ہمیں قرآن و حدیث، اب وہ وہاں پھنس جاتے ہیں، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، پھر انہیں ایک بہانہ بنانا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی تم جو ہے نا قول امام کے قائل، تم جو ہے نا تقلید کے قائل ہو، لہذا تمہیں ہم سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو مطالبہ لازمی کریں گے، یا تو آپ اس طرح کے اعلان نہ کیا کرو، اگر اعلان کرتے ہو کہ بھئی آ جاؤ ہم تمہیں قرآن و حدیث بتائیں، ہمارے پاس ہے قرآن و حدیث اور ہمارے ہی دو ہی اصول ہیں اور کوئی اصول ہی نہیں ہے، تو لازمی تم سے مطالبہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہمیں بتاؤ یہ چیزیں قرآن و حدیث میں کہاں ہیں، کم از کم نماز ہی تو بتا دو۔ تو ناظرین کا امید ہے کہ یہ اس ویڈیو کلپ سے آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔